السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل وی کیئر یور ہیلتھ میں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے۔ دال چاول تو سب کے فیوریٹ ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ دال سے پتھی کا علاج ہوا ہے؟ تو جی جناب، ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی دال جس سے پتھی کا علاج ہے، اور وہ کون سی ہے، اور اس پہ اگر تڑکا لگایا جائے گھی کا کیسے بنائی جائے گی، سب کچھ بتائیں گے ویڈیو میں۔ تو آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ جی جناب، آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں السی کی دال۔ السی کی دال، یہ گردے میں پتھری ہو، آپ کے کھانے میں پتھری ہو، کسی قسم کی پتھری ہو، آپ کے لیے بہترین ہے۔ اور اس کا کہوا جساندہ جو ہے بہت زیادہ مفید ہے، پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتا ہے۔ اور اس میں کیا کیا نام اس کے ہیں اور کیا کیا کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو کہیں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جناب کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی میڈیسن مجھ سے منگوانا چاہتے ہیں تو اس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہی میرا موبائل نمبر ہے۔ تو جناب ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز بتاتا ہوں کہ کلفی کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں کون کون سے منرلز اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور کون کون سے جو ہے وائٹامن اس میں پائے جاتے ہیں، اور کس زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ جی جناب، جیسا کہ وہ کلفی کا دال کا میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے، اس کو اردو زبان میں کلفی کی دال کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے عربی میں حب القلط کہا جاتا ہے، فارسی میں اس کو سنگ شکان کہا جاتا ہے، اور انگریزی یعنی انگلش میں اس کو ہارس گرام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو بایو فلورس بھی کہا جاتا ہے، اور فرینچ میں ڈائیوفلاکس کے نام سے بھی یہ مشہور عامہ ہے۔ جناب یہ مقام پیدائش اگر اس کا تذکرہ کریں تو پاکستان میں یہ مانسیرا اور جو ہے سوات والی سائڈ سے پہاڑی علاقوں میں یہ پائی جاتی ہے کلفی کی دال، اور اس کا مزاج جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس کو سردیوں میں عموماً طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر پتھری کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اس کے علاوہ جناب جن خواتین کو مینسز زیادہ آنے کی پرابلم ہے، جن کے ہارمون ڈسٹرب ہیں، ان کو یہ مسئلہ آج کل بہت تیزی سے میں دیکھ رہا ہوں، خواتین جو مریضان میرے پاس آتی ہیں ان کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے یہ مسائل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے جو ہے رحم میں رسولی اور جو ہے یہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے جو ہے بلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ویکنیس اپنے اندر محسوس کرتی ہیں، اور بہت زیادہ خون کا ضیاع ان کے جسم پہ اخراج ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست چیز ہے کلفی کی دال، جو مینسز جن کو خواتین کو زیادہ آتے ہیں یا جن کے ساتھ یہ پرابلم آج کل چل رہی ہے کہ بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ اگر اس کا استعمال کریں تو یہ مسئلہ ان کا حل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے استعمال کریں گے سب کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے منرلز اس کے اندر رکھے ہیں جو ہمیں یہ فائدہ پہنچائے گی، اور پھر آپ کو کلفی کی دال بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کلفی کی دال کس طریقے سے بنائی جائے گی۔ جی جناب، اس کے اندر پروٹین کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، فائبر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، میگنیشیم، زنک اس کے اندر بہت ہوتا ہے، وائٹامن اے اس کے اندر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں ایک دال کے اندر، تو جناب اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنی زیادہ نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہے۔ اب جناب اس کے علاوہ خون کا جیسا میں نے تذکرہ کیا کہ جو ہے جن خواتین کو مینسز زیادہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے، تو وہ کلفی کی دال استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پتھری کا تذکرہ کیا تھا کہ پتھری والے جو ہیں وہ اس کا استعمال کریں تو اس سے ان کی پتھری کا اخراج جو ہے جلد سے جلد جسم سے ہو جائے۔ جی جناب، اس کے اندر آکسیڈی کو کم کرنے کی بھی اہلیت موجود ہے، اور ایل ڈی ایل کو بھی بہتر کرتی ہے، موٹاپا کم کرنے میں بھی بہت مدد ہوتی ہے۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنا موٹاپا کم کر دیں، چربی کیسے کم کریں، تو کلفی کی دال جو ہے وہ موٹاپا کم کرنے میں بھی بہت مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب پیٹ کی جو تیزابیت ہو جاتی ہے اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ اس کے علاوہ جناب انلارج پروسٹیٹ جو ہوتا ہے، پروسٹیٹ گلینڈ جو ہو جاتا ہے، انلارج ہو جاتا ہے، اس کے لیے
لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کلچی کی دال، جناب ضرور استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پروسٹیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے پروسٹیٹ کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، اگر آپ وہ نبی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری بنائی ہوئی چیزیں ہمیشہ انسان کے حفاظت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔ جب آپ چیز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے نقصان ہے۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کا استعمال کریں تو اپنے طبیعت کے مسئلے۔ اس کے علاوہ جناب جن لوگوں کو بار بار پتھری ہو جاتی ہے وہ بھی تلسی کی دال جو ہے استعمال کریں گے، کتنی دفعہ استعمال کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پیشاب میں جن لوگوں کو جلن رہتی ہے اور پیٹوں کے جو امراض میں مبتلا ہیں لوگ، ان سب کے لیے تلسی کی دال جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور جو ہے کہتے ہیں اس کی مقدار خوراک جو ہونی چاہیے وہ عموماً طور پر 3 سے 5 گرام ہوتی ہے۔ یہ کلر اگر دیکھا جائے تو وائٹ کلر میں بھی آتی ہے، ریڈ میں بھی ہوتی ہے، براؤن میں بھی ہوتی ہے، لیکن جو ہے آپ یہ کہیں گے الگ الگ ہے، لیکن تینوں ہی یہ فائدہ مند ہے۔ تلسی کی دال جو ہے وہ کیسے کس مرض میں استعمال کی جائے گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور کتنے عرصے تک استعمال کی جائے گی وہ بھی بتائیں گے، اور اس کا نقصان بھی بتائیں گے۔ لیکن میں پہلے کہوں گا میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسی طریقے سے محبت اور پذیرائی دیتے رہیں۔ اور کوئی بھی مجھ سے میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں، بات پوچھنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی میرا یہی ہے، اور موبائل نمبر سے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی جناب، آپ نے جو ہے کہتے ہیں اگر لیکوریا کے مرض میں، جی جناب، اگر خواتین لیکوریا کے مرض میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ طبیب کے مشورے سے استعمال کریں۔ لیکن لیکوریا جو ہے بعض لوگوں کا ٹھیک ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کا نہیں ہوتا، اس لیے اس میں جو ہے طبیب کے مشورے کی ضرورت ضروری ہے۔ اور کیونکہ اس کا مزاج گرم ہوتا ہے اور اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ تیکھا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے طبیب سے پوچھ لینا بہتر ہے۔ باقی جناب اس کو 3 سے 5 گرام آپ نے اگر جو ہے مینسس کے لیے جو بلیڈنگ روکنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کو کیری کی صورت میں آپ نے صبح شام نہار میں استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے پتھری نہ آپ کے جسم میں بنے تو اس کو مہینے میں 3 سے 5 دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پتھری ہو گئی ہے تو آپ جناب ہماری ایک دوائی ہے وہ بھی منگوا سکتے ہیں ہم سے، اور تلسی کی دال اگر استعمال کریں گے تو اس کا 3 سے 5 گرام جو ہے بچھانا بنا کے صبح ناشتے سے پہلے، رات کو کھانا کھانے سے پہلے آپ اس کا استعمال کریں گے۔ 3-4 دن استعمال کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، پیشاب کی جلن بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جناب پتھری بھی ریزہ ریزہ ہو کر خراب ہو جائے گی۔ اب جناب آپ کو بتاتا ہوں تلسی کی دال بنتی کیسے۔ اگر تلسی کی دال آپ نے استعمال کرنی ہے چاولوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، آپ روٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کبھی کبھی بنا کر کھا لینی چاہیے تاکہ گردوں کو بھی تقویت ملے، اور اس کے اندر کیونکہ جو اتنے زیادہ منرلس ہیں اس سے بھی ہمیں افادیت ملے۔ انگریڈینٹس آپ نوٹ کر لیں۔ آدھا کپ آپ نے لینی ہے تلسی کی دال، دیسی گھی آپ نے لینا ہے 2 چمچ، 1 پیاز، 1 چمچ ادرک کا، ہینگ آپ نے لینی ہے 1 چٹکی کے برابر، ہلدی آپ نے آدھا چمچہ لینا ہے، گرم مسالہ آپ نے آدھا چمچہ لینا ہے، زیرہ آپ نے آدھا چمچہ لینا ہے، دھنیا آپ نے آدھا چمچ لینا ہے، لیمن آپ نے جو ہے وہ آپ نے حسب ضرورت لینا ہے۔ دال میں جو پانی آپ دال کے بھگو کے رکھیں گے تو رات بھر اگر آپ آدھا لیٹر تقریباً پانی جو ہے اس کو بھگو کے رکھ دیں، اسی پانی پہ آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے۔ بوائل کرتے وقت آپ نے اس میں ادرک اس میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ جب آپ جس پانی میں آپ نے تلسی کی دال کو بھگو کے رکھا ہوگا اسی پانی کے اندر آپ دھیرے دھیرے اس کو رکھ دیں گے، پریشر لگائیں گے، اس میں آپ نے نمک، ہلدی اور ہینگ ڈال دینی ہے۔ 15 منٹ کا پریشر لگائیے گا، اس کے بعد اس کو اتار لیجیے گا، پھر ہلکی دھیمی آنچ پہ دوبارہ اس کو 15 منٹ کے لیے پکائیے گا، اور اس کے بعد اس کو گرینڈ کر لیجیے گا تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی جو اس کے اندر ابھار پن ہے وہ ختم ہو۔ اس طریقے سے آپ کی جو ہے یہ تلسی کی دال تیار ہو جائے گی۔ پھر آپ نے جو تڑکا لگانا ہے وہ دیسی گھی کا لگانا ہے، اس میں آپ نے پیاز اور باقی کے جتنے سارے انگریڈینٹس ہیں، زیرہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے تڑکے کی صورت میں آپ اپنے حساب سے بھی جو بھی تڑکا دال کا لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی تلسی کی دال جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور آپ اس کو مزے لے کے کھا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جناب اس کے نقصان کی طرف۔ تو نقصان جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ اس کا مزاج گرم ہوتا ہے تو اس کو زیادہ گرمیوں کے دنوں میں نہ استعمال کیا جائے، ایک تو یہ چیز کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جناب اس کو اگر زیادہ لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو جگر اور شوگر کے مرض میں بھی آپ کو مبتلا کر سکتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو ہم طبیب کے مشورے سے استعمال کریں۔ کیونکہ اس کا مزاج تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو
الرجی والے جو ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں، اور جن لوگوں کو گیسٹرک پرابلم رہتی ہے وہ بھی جو ہے اس کا استعمال نہ کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے آپ کی آراء کے موصول ہوئی تھی کہ کلفی کی دال کے اوپر کوئی ویڈیو جنہوں نے بھی بنائی ہے وہ خواتین نے بنائی ہے، تو مرد کسی نے نہیں بنائی ہے، تو میں نے کہا ضرور آپ کی جو ہے آپ کی رائے ہم تک پہنچی، اور ہم آپ کی جیسی رائے پہنچی میں نے پہلی فیصد میں اس ویڈیو کو بنایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ مجھے آپ اب اجازت دیں، میں آپ کا اربل حکیم محمد۔